اس حادثے کو کافی دن ہو گئے تھے۔ کسی نے بھی اس سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ وہ اس بات کو بھول جائے، لیکن یہ تو وہی جانتی تھی کہ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی۔ آج آہلہ کی برتھ ڈے تھی۔ شہروز نے ساجد صاحب سے پرمیشن لے لی تھی۔ کبھی کسی نے آہلہ کی برتھ ڈے آج سے پہلے سیلیبریٹ نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے خود یاد تھا کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے۔ شہروز آج اس کی برتھ ڈے پر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا۔ وہ معمول کے مطابق اسکول گئی اور ایک عام روز کی طرح دن گزارا۔ شہروز نے طلحہ سے کال پر بات کر لی تھی اور اس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ آج اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ طلحہ اس کے لیے خوش تھا اور اس نے اسے اچھی ٹپس بھی دی اور اس کی ہمت بھی بندھائی۔ آج ان لوگوں کی واپسی تھی اور وہ لوگ آہلہ کو سرپرائز دینے والے تھے۔ اس بات کا علم فاریہ کو بھی تھا، لیکن اس نے آہلہ کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دی۔ آہلہ موبائل میں بزی تھی کہ شہروز اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ کہاں جانا ہے اس وقت؟ آہلہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں 12 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ زیادہ دور نہیں، بس یہیں ساتھ والا جو پارک ہے وہاں جانا ہے۔ لیکن کیوں؟ آہلہ الجھی۔ وہ تو سرپرائز ہے، اس لیے چلو۔ ٹھیک ہے، وہ الجھتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ پارک کے باہر رک کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور فاریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ فاریہ، یہ تم ہو نا؟ اس نے نرم ہاتھ محسوس کر کے کہا، لیکن فاریہ خاموش رہی۔ فاری، یہ تم ہی ہو نا؟ شہروز، آپ کدھر ہیں؟ فاریہ کی خاموشی پر اس نے شہروز کو آواز دی، لیکن دوسری طرف سے خاموشی پر وہ پریشان ہوتی اپنی آنکھوں سے پٹی اتارنے لگی کہ فاریہ نے اس کا وہ ہاتھ بھی پکڑ لیا اور غباروں سے سجے ایک میز کے پاس لائی جس پر کیک رکھا ہوا تھا۔ فاریہ نے اس کی پٹی اتاری اور کان میں ہیپی برتھ ڈے کہا۔ اس نے دیکھا تو سامنے ہی سارے گھر والے اور طلحہ اور صوفیہ بھی موجود تھے۔ سب نے اسے وش کیا۔ مروہ نے تو اسے جلے انداز میں ہی وش کیا، جبکہ شمع بیگم نے بغیر کسی تاثر کے وش کیا۔ کیک کاٹ کر اس نے باری باری سب کو کھلایا۔ ساجد صاحب اسے دعائیں دیتے گھر چلے گئے۔ ان کے پیچھے شمع، رفعت اور مروہ بھی چلی گئی، کیونکہ انہیں اس کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں تھا اور وہ زیادہ دیر اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم کتنی جھوٹی ہو فاری، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ صوفیہ آج آ رہی ہے، اور تم صوفی، تم نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ سوری یار، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، لیکن طلحہ کو شہروز کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ تمہارا برتھ ڈے ہے، تو میں نے انہیں تمہیں بتانے سے منع کر دیا، کیونکہ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اور میں جھوٹی نہیں ہوں، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو پھر میں جھوٹی کیسے ہوئی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ لیکن تم بتا تو سکتی تھی نا؟ آہلہ نے منہ پھلا کر کہا۔ تو پھر یہ سرپرائز کیسے رہتا بدھو، اگر وہ بتا دیتی تو؟ اسی طرح وہ لوگ ایک دوسرے سے نوک جھوک کر رہی تھی کہ طلحہ کے اشارے پر وہ آہلہ کو لے کر لائٹوں سے سجی جگہ پر لائیں اور اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ارے ارے کرتی ان کے پیچھے جانے لگی کہ اسے شہروز کی بھاری آواز آئی۔ وہ اس کی آواز پر رک گئی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور گلاب کا پھول آگے کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا آہلہ کہ کب اور کیسے تم مجھے اچھی لگنے لگی، کب تم نے میرے دل پر اپنا قبضہ کیا، لیکن میں اب صرف یہ جانتا ہوں کہ اب یہ دل صرف تمہیں چاہتا ہے، تمہاری ہمسفری کا طلبگار ہے، تمہارے ساتھ زندگی کے خوشگوار پل جینا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ ہنسنا بولنا چاہتا ہے، اپنا بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ شہروز نے اس کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آہلہ نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل کرلایا کہ اے ظالم، اتنی محبت کرنے والے کا دل مت توڑ، لیکن اسے یہ کرنا تھا، اس میں ہی سب کی بھلائی تھی۔ گھر میں اگر مروہ کی خودکشی والی بات کا دوبارہ ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی کہ اسے معلوم نہ ہوتا کہ اس کا یہ شدید رد عمل اس کے انکار پر تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آہلہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں،
تمہاری زندگی میں شامل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ شیروز نے اس کے لہجے کو اگنور کر کے لو دیتی نظروں سے کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی زندگی میں چپکے سے شامل ہو گئی تھی۔ اسے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اب وہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ آپ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بہت ہی بیہودہ مذاق ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی میری محبت کوئی مذاق ہے۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اس نے بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہوں۔ کیوں تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ اگر تم میرے پچھلے رویے کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو میں تم سے معافی مانگ چکا ہوں، اور تم مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ پھر کیوں نہیں کر سکتے تم؟ کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، آئلہ نے نظریں چرا کر کہا، کیونکہ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ جہاں اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ نمی بھی پھیل گئی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا، تاکہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ اس نے مدھم سا کھیکا لگا کر کہا۔ اس کے کہکے پر آئلہ نے آنکھیں میچ لیں۔ کیا کچھ نہ تھا اس کہکے میں، درد، دکھ؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آئلہ نے ایک بار پھر جھوٹ بولا۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو، اور اس کی گواہ تمہاری یہ آنکھیں ہیں جو تمہارا ساتھ نہیں دے رہے۔ شیروز نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں تو آپ مان کیوں نہیں رہے؟ آئلہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا، اور نہ ہی تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اس کی بات پر اس نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم مروہ کی وجہ سے اور امی کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، لیکن آئی سوئر میں انہیں منا لوں گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری میری خوشی ہے، اور رہی بات مروہ کی تو وہ سمجھ جائے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، اور نہ کبھی میں آپ سے شادی کروں گی، آئلہ نے سختی سے کہا۔ لیکن تم بھی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تو کوئی بات نہیں، شادی کے بعد تمہیں ہو جائے گی۔ نہ بھی ہوئی تو میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی، شیروز نے پر اعتماد سے کہا۔ اس کی بات پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ ایک آنسو نکل کر اس کی آنکھوں سے بے مول ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کا کہنا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس بات نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا، لیکن شکر کہ یہ جھوٹ تھا۔ لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو اس کے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، میں تمہیں منا لوں گا، شیروز نے خود سے کہتے اپنے آنسو صاف کیے۔ آئلہ اپنے پیچھے آتی فاری اور صوفیہ کی پکاروں کو اگنور کرتی پارک سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور بے آواز رونا شروع ہو گئی۔ آئلہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کی نمی نے اس کے دل کو پسیجا تھا، اسے ملامت کیا تھا۔ اسے روکنے کے لیے اس کے دل نے اسے آوازیں دی تھی، لیکن وہ بے حس بنی اس کا دل توڑ آئی تھی۔ وہ اس کی محبت کی سچائی پر ایمان لائی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ تو مجبور تھی۔ وہ کسی کی خوشیوں کا قتل کر کے اس پر اپنی خوشیوں کا محل نہیں تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ہاسپٹل سے لوٹنے کے کچھ دن بعد مروہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر آئلہ کو حیرت ہوئی۔ وہ حیرت سے اس کی آنکھیں تب پھیلی جب مروہ اس کے آگے اپنے ہاتھ دعا کی صورت میں پھیلا گئی تھی۔ اس نے اسے ایسا کرنے سے روکنا چاہا تو مروہ نے اسے منع کیا، تو وہ سوالی بنی اس سے سوال کر گئی۔ شیروز، میری جھولی میں ڈال دو آئلہ، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اتنی محبت تو مجھے اپنے آپ سے نہیں ہے جتنی میں اس سے کرتی ہوں۔ خدا را مجھے میرا شیروز دے دو، مروہ نے روتے ہوئے سوال کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مروہ آپی؟ میں بھلا شیروز کو کیسے آپ کی جھولی میں ڈال سکتی ہوں؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ جب تم سے کہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو تم انکار کر دینا۔ دیکھو، تم بہت اچھی ہو،
دیکھو میں ایک سوالی بن کر تمہارے در پر آئی ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ مروہ اس وقت خود غرض بن رہے تھے، وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے ہی محبوب سے اس کی محبت کو چھین رہے تھے۔ شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ محبت میں تو خود کو بھی اگر محبوب پر سے وار نہ پڑ جائے تو عاشق خود کو وار دیا کرتے ہیں، اور ایک وہ تھی جو اپنی محبت کو اپنے محبوب پر وارنے کے بجائے کسی کے در پر اسی کے محبوب سے اس کی محبت کو ٹھکرانے کا کہہ رہی تھی۔ بھلا یہ کیسی محبت تھی؟ محبت تھی بھی یا نہیں، یا پھر یہ صرف دماغ کی ضد تھی جسے وہ محبت کا لیبل دے کر خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، میں انکار کر دوں گی۔ آئلہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کھولے تھے۔ اس دن کو یاد کر کے وہ روئی تھی۔ ایک سوالی کے سوال کو پورا کرتے کرتے وہ ایک پیار کرنے والے کا دل توڑ گئی تھی۔ آئلہ ابھی منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے خوف سے موبائل پر چمکتے نمبر کو دیکھا۔ اس وقت وہ اس کی کسی فضول گوئی کو سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کال اٹینڈ نہ کرنے پر اسے ایک میسج موصول ہوا جس میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، کل اپنے گفٹ کے لیے تیار رہنا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسا گفٹ تمہیں آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اگین ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اینیمی۔ آئلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا برا کرنے والا ہے، کیونکہ اچھائی کی امید تو اس شیطان صرف انسان سے کرنا بیکار تھی۔ آج کا دن ہی منحوس تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اسے صرف ایک ہی راستہ دکھا تھا، اور وہ بے شک سکون اسی میں ہر انسان کا ہے۔ اس نے وضو بنایا اور 2 نفل ادا کر کے اپنے رب کے آگے اپنا دل کھول دیا۔ کل کا دن آئلہ کے لیے نہ جانے کون سی آزمائش لے کر آنے والا تھا۔ آج کا سورج جہاں کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کی کرن لایا تھا، وہیں آج آئلہ اور شیروز کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ معمول کی طرح آئلہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی، لیکن شیروز کی طرف دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اس لیے سر جھکائے وہ اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کر کے وہ ساجد صاحب کو خدا حافظ کہتی باہر چلی گئی، جہاں فاریہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کل رات کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہ باہر کے دوڑتے مناظر دیکھنے لگے۔ اسے ان مناظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اسے دن بہ دن مشکل میں ہی دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے عاجل اور پھر شیروز۔ کل رات سے اگر اس نے اس کا دل توڑا تھا، چین سے وہ بھی نہیں رہی تھی۔ آئلہ اس کی خاموشی پر خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگے۔ اسے اس سے بہت سارے سوال کرنے تھے۔ کل اس کے اس طرح چلے جانے سے وہ بھی روتے ہوئے اسے کچھ گڑبڑ لگ رہے تھے۔ فاریہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے محبت نہ بھی کرتی ہوتی تب بھی وہ اسے اس طرح انکار نہ کرتی، یعنی بات یہاں صرف اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی بھی تھی۔ گاڑی اسکول کی بلڈنگ کے سامنے رکی تو وہ دونوں عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی صوفیہ ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج آنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کل رات کے واقعے کے بارے میں اسے بھی آئلہ سے پوچھنا تھا۔ وہ سرد سے اس تک پہنچی اور اسی لیے گراؤنڈ کی پچھلی جگہ لے آئے اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آئلہ، یہ تم نے کیا کیا کل رات؟ ہاں، تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کو چھوڑو، تمہیں ذرا بھی اس بندے پر ترس نہیں آیا؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد وہ شخص بکھر گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ صوفیہ نے اسے جھنجھوڑا، اور تم نے اس سے کہا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، تو بتاؤ کس سے کرتی ہو محبت تم؟ میں کسی سے محبت نہیں کرتی۔ تو پھر ایسا کیوں کہا تم نے؟ کیونکہ یہ کہہ کر اس کا دل کیوں توڑا تم نے؟ تم جانتی ہو انہیں تمہاری بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں تمہاری یہ بات ریزہ ریزہ کر گئی تھی۔ اس کی بات پر آئلہ نے لب بھینچ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ایسے چہرہ پھیرنے سے اس کی تکلیف کم نہیں ہو جائے گی، اور نہ ہی اس کا ازالہ ہوگا۔ صوفیہ نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے بے رخی سے کہا، تم تو میری دوست ہو، مجھے سمجھو۔ تمہاری دوست ہوں اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں، ایسے انمول شخص کو مت ٹھکراؤ۔ مخلص محبت کرنے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں آئلہ، قدر کرو اس کی۔ صوفیہ، مجھے لگ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ ایسا خود نہیں بلکہ کسی کے لیے کر رہی ہے۔ کیوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ کیونکہ اگر تم یہ خود کرتی تو تمہیں اس کے لیے برا نہ لگتا۔ نہیں، میں نے یہ کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ تم اسے ہاں تو بولتے، پھر تم لوگوں کے باقاعدہ رشتے کے بعد تمہارے دل میں اس کے لیے محبت بھی پیدا ہو جاتی، لیکن تم تو بہت سنگ دل نکلے۔ اس نے تزائیہ کہا۔ وہ اسے مینٹلی ٹارچر کر رہی تھی کہ وہ اسے سچ بتا دے۔ اتنا تو وہ اپنے دوست کو جانتی تھی کہ وہ کبھی کسی چونٹی کو نہ مارے، پھر کسی کا دل توڑنا، یہ تو وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں ہوں میں سنگ دل، بس میں کسی کی محبت کو چھین کر خود اپنی زندگی نہیں بسانا چاہتی تھی، آہلہ نے روتے ہوئے کہا۔ کل رات سے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اب وہ ان کے کہنے پر پھٹ پڑے۔ کیا مطلب؟ اس پر دونوں نے ناسمجھی سے کہا۔ پھر اس نے مروہ کا خودکشی کرنا اور اس سے التجا کرنا سب بتا دیا۔ او مائی گاڈ، آہلہ تم نے اس کی باتوں میں آ کر ایسا کیا؟ کیا تم پاگل ہو؟ تم سے اس نے کہا کہ وہ شیروز سے محبت کرتی ہو اور تم نے مان لیا؟ اس نے شیروز کے لیے خودکشی کی تھی۔ پاگل، وہ شیروز سے محبت نہیں کرتی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی تو کبھی بھی اس سے اس کی محبت کو چھیننے کی کوشش نہ کرتی۔ وہ صرف اسے پانا چاہتی ہے، اور محبت میں قربانی نہیں مانگی جاتی بلکہ دی جاتی ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر تم نے شیروز بھائی کا دل توڑ دیا۔ ان دونوں کا دل کیا کہ وہ اس کی عقل پر ماتم کریں۔ اب میں کیا کروں؟ آہلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ سوچنا ہے کہ اسے صحیح کیسے کرنا ہے۔ آہلہ مجھے سچی سچی بتاؤ، اگر یہ مروہ والا سین نہ ہوتا تو تم شیروز بھائی کو کیا جواب دیتی؟ فاریہ نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ جو اب اسے کرنے کے لیے کہنے والی تھی اس کے لیے اس کا یہ جاننا بے حد ضروری تھا۔ شاید ہاں کہہ دیتی۔ ابھی بھی شاید؟ فاریہ نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی فیلنگز نہیں ہے، آہلہ نے سچائی سے کہا۔ تو پھر تم آج ہی جا کر شیروز بھائی کو ہاں بولو گی؟ فاریہ نے اسے حکم دیا۔ نہیں، میں کیسے جا کر بولوں گی؟ آہلہ نے گھبراہٹ سے کہا۔ جیسے کل ان کا دل توڑا تھا بالکل اسی طرح، فاریہ نے ٹونٹ کیا۔ فاری باز آ جاؤ، اور تم آج ہاں بولو گے جا کر، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، صوفیہ نے دھمکی دی۔ اوکے، آہلہ نے گہرا سانس لے کر کہا تو وہ دونوں خوشی سے اس کے گلے لگ گئے۔ دوسری طرف شیروز اور طلحہ جو فون پر ان کی باتیں سن رہے تھے ساری بات جان کر ریلیکس ہو گئے۔ شیروز کو مروہ پر غصہ بھی آیا تھا کہ کیسے وہ آہلہ سے یہ سب کرنے کا کہہ سکتی ہے، اور پھر فاریہ کی باتوں سے اسے بھی لگا تھا کہ مروہ اس سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ بقول فاریہ کے اگر وہ اس سے محبت کرتی تو اپنی محبت کی قربانی دیتی، نہ کہ آہلہ سے قربانی مانگتی۔ پھر صوفیہ کے پوچھنے پر اس کے شاہد کہنے پر شیروز کے لب مسکرائے۔ اگرچہ اس کا دل یہ جان کر بجھا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے، لیکن یہ جان کر اس کا دل مطمئن ہوا تھا کہ اگر اس کے دل میں وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس کی آخری بات پر اس کا دل جھوم اٹھا۔ وہ قسمت کے کھیل سے انجان خوش ہو رہے تھے۔ آہلہ اس لیے خوش تھی کہ اب اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرے گا، شیروز اس لیے خوش تھا کہ وہ اس سے اقرار کرے گی، اور فاریہ، صوفیہ اور طلحہ ان کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے، اس بات سے انجان کہ وقت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ گھر پہنچی تو اسے نئی فکر لاحق ہو گئی کہ وہ کیسے شیروز کو ہاں بولے گی۔ اسی کشمکش میں وہ کمرے میں چکر پر چکر لگا رہی تھی کہ اسے آئیڈیا آیا۔ ہاں، میں رات کو سونے سے پہلے میسیج پر کہہ دوں گی، اور کل کے لیے معافی بھی مانگ لوں گی، آہلہ نے خود سے کہا اور ریلیکس ہو گئی، کیونکہ کل رات جو وہ اس کے ساتھ کر گئی تھی اس کے بعد اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، اور اب اسے ہاں بولنا جبکہ کل وہ انکار کر چکی تھی اسے عجیب لگ رہا تھا، اس لیے اس نے میسیج کرنے کا سوچا۔ وہ پاگل اس سے انجان تھی کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے اور بے صبری سے اس کی ہاں کا انتظار کر رہا ہے۔ شیروز کا دل آج جھوم رہا تھا، آفس میں بھی اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھومے، وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ تبھی تو وہ اس سے ہاں کہتی، اسے زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دیتی، لیکن وہ آفس سے نہیں جا سکتا تھا
کیونکہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ جو اسے اٹینڈ کرنی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی وہ بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی خود پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، اور آج اسے شرم آ رہی تھی اس کے دیکھنے سے۔ یہ شاید اس کے نیم رضامندی کا اثر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر بار بار میسج لکھتی اور پھر مٹا دیتی۔ تھک کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف شہروز شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ابھی اس نے خود کو ہمت دے کر موبائل اٹھایا ہی تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ اس نے موبائل بیڈ پر رکھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مروہ کھڑی تھی۔ تمہیں ماموں جان بلا رہے ہیں نیچے، مروہ نے اسے پیغام دیا اور چلی گئی۔ وہ بھی اسے بعد میں میسیج کرنے کا سوچتی نیچے چلی گئی۔ اسے بلانے کے بعد مروہ شہروز کے کمرے میں گئی۔ وہ جو شدت سے آہلہ کا انتظار کر رہا تھا، خوش فہمی لیے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مروہ تھی۔ اس نے اپنے خوشی سے دمکتے چہرے کو کمپوز کیا اور اس سے سرد لہجے میں گویا ہوا، کیونکہ اسے مروہ پر غصہ تھا۔ کیا کام ہے؟ وہ نیچے کوئی لڑکا آہلہ سے ملنے آیا ہے، مروہ نے آرام سے کہا۔ اسے وہ لڑکا دکھنے میں کافی امیر لگا تھا، اور پھر وہ آہلہ سے ملنے کا کہہ رہا تھا تو اسے کچھ گڑبڑ لگی، اس لیے آہلہ کو کہہ کر وہ اسے بلانے آئی تھی۔ اس کی بات پر شہروز ناسمجھی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔